السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہے اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 38 میں، کل نہبتوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سو جو تو پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں، والذین کفروا، اور جو انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ کو کوٹ کرنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ وہ ہدایت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیا ٹیسٹ کے طور پہ کہ آپ لوگ جاؤ اور میں دیکھوں گا کہ کون اچھے عمل کرے گا، تو پھر آپ لوگوں کا اس دنیا میں ایک وقت مقرر تک آپ رہیں گے اور اپنا گزر بسر کریں گے، اور پھر اپنا جب آپ کی موت واقع ہو جائے گی تو آخرت میں آپ کا اس ٹیسٹ کا آپ کو اجر ملے گا، جو بھی آپ نے نیکیاں یا بدیاں کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنا پرومس کیا اپنی گائیڈنس کا کہ میں اپنی گائیڈنس جو ہے وہ تم لوگوں کو ضرور بھیجوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو لوگ میری گائیڈنس کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے، یعنی اس قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا لایا عمل بنائیں گے، تو میں ان کو کسی قسم کا دنیاوی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ ایسے ہی صالح اور نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح میسیج دیا کہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے اس اپنے قرآن حکیم جو ہر گھر میں موجود ہے، اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ موجود نہ ہو، ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس میں اس کا ترجمہ نہ ہو، تو ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے اور اپنی زندگی اس کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے ہم اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کی تلاوت سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ میں کوئی قاریہ نہیں ہوں۔ بچپن میں میرے والد صاحب نے مجھے قرآن کی تعلیم دی جس طرح ایک عام گھر میں بچوں کو دی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب نے خود ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اور بچپن سے میں نے ان سے پڑھا، اور بڑے ہو کے پھر میں نے خود کوشش کر کے تھوڑا بہت دیکھا سنا اور اس طرح میں نے پڑھا۔ تو یقیناً قرأت میں مجھ سے کوئی نہ کوئی اوپر اونچ نیچ ہو جائے گی، تو امید ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کریں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ 2 رنگوں کا ترجمہ ہے، یہ میں اپنی آسانی کے لیے اس ترجمے کو پڑھوں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ کے پاس جو قرآن حکیم ہے اس کا ترجمہ آپ کو صحیح سمجھ آ رہا ہے، تو آپ اس کو بھی کھول لیں اور اس سے بھی کنسلٹ کر لیں۔ امید ہے کہ میری غلطیوں سے آپ درگزر کریں گے۔ آئیے اب مل کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں ٹوٹل آیات 7 ہیں،
اور اس کا ایک رکوع ہے۔ اس صورت کی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ صورت ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ الفاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، اور کھولنے والی تو اس کو مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح چابی سے ہم دروازہ کھولتے ہیں کسی گھر کا، کسی بھی چیز کا، اسی طرح ہم قرآن حکیم کو کھولنے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ٹوٹل دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے مل کر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے سب جہانوں کا، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین مالک روز جزا کا، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم دکھا ہم کو راستہ سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا کہ انعمت علیہم انعام فرمایا تو نے ان پر، غیر المغضوب علیہم نہ وہ جن پر غضب ہوا تیرا، ولا الضالین اور نہ بھٹکنے والے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔